الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نے گزشتہ کل عبادت کے احکام اور مسائل کا آغاز کیا تھا۔ عبادت کے احکام اور مسائل میں سے آج ہمارے پاس جو مسئلہ ہے وہ عبادت کے ارکان کا ہے۔ عبادت کے ارکان سے مراد کیا ہے اور یہ کون کون سے ارکان ہیں، اس کے بعد ان کی تفصیل کیا ہے۔ آج ہم صرف پہلا رکن جو عبادت کا ہے، محبت، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ محبت کی علامات کیا ہیں اور اس محبت کی جو ارکان ہیں وہ کیا ہیں، اور کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ آج انشاءاللہ ہم اس رکن میں پڑھیں گے۔ تو عبادت کے ارکان سے مراد وہ چیزیں ہیں جن سے مل کر عبادت مکمل ہوتی ہے۔ جن سے مل کر عبادت مکمل ہوتی ہے، ان میں سے کسی ایک میں بھی کوتاہی جائز نہیں۔ اگر کوئی ایک آدمی ان میں سے کسی ایک میں کوتاہی کرے گا تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ وہ اگر خوف میں کوتاہی کرے گا تو مرجی بن جائے گا، اور اگر جو ہے وہ رجا میں کوتاہی کرے گا تو وہ خارجی بن جائے گا، اور اگر تینوں میں کوئی کوتاہی کرے گا تو وہ زندیق بن جائے گا، جیسا کہ علماء کا اس کے حوالے سے قول معروف ہے۔ تو یہ عبادت کے تین ارکان ہیں، ایک محبت، المحبت والخوف والرجاء، اور ان تینوں چیزوں پر عبادت مشتمل ہے۔ محبت کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، اللہ سے ڈر کر عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس عبادت کی جزا اور اچھے بدلے کی امید رکھ کے ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جن پر عبادت جو ہے وہ قائم اور دائم ہے، اور خصوصاً جو پہلے دو ارکان ہیں، محبت اور خوف، محبت اور خوف، یہ دو ایسے ارکان ہیں کہ جن پر آپ سمجھ لیں کہ ان کی عبادت ان پر قائم ہے، اور ان کا مقام اور ان کی ویلیو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک پرندے کے جو پر ہیں ان کی طرح ہے، پرندے کے دو پروں کی طرح ہیں محبت اور خوف، یہ دونوں برابر ہونے چاہیے انسان کے اندر۔ خوف اور رجا، امید اور ڈر، یہ برابر ہونا چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک پہلو غالب آ جاتا ہے تو جیسے میں نے بتایا، اگر خوف کا پہلو غالب آ جائے تو بندہ خارجی بن جاتا ہے، اور اگر رجا کا پہلو غالب آ جائے تو بندہ مرجی بن جاتا ہے۔ مرجی رجا سے ہے۔ وہ کہتے ہیں انسان جتنے بھی گناہ کر لے، انسان کے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، انسان کے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ انشاءاللہ یہ کہ مسائل آگے رجا وغیرہ کے اور خوف کے مسائل آگے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے یہ دین اسلام کی اصل اور ایک ایسی لذت ہے کہ جس کی حلاوت اور مٹھاس صرف چکھنے والا ہی جان سکتا ہے۔ جو نہیں اسے جانتا اس کو اس کی جو حلاوت اور مٹھاس ہے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کے ساتھ اس کی مراد کو ہر چیز سے مقدم رکھنا بھی اسی محبت کا حصہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے جہاں محبت ہے وہاں اس اللہ تعالیٰ کی مراد کو ہر چیز سے مقدم کرنا، یہ بھی اس محبت کا جو ہے وہ تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت اہل ایمان اور مشرکین کے درمیان حد فاصل ہے۔ جیسے نماز کفر اور اسلام، شرک اور اسلام میں حد فاصل ہے، یعنی فیصلہ کرنے والی ایک حد ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی محبت اہل ایمان، اہل توحید اور اہل شرک میں یہ حد فاصل ہے، جس سے آپ پتہ کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ یہ بندہ مشرک ہے، یہ بندہ مسلمان ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی یہ پڑھ چکے ہیں، قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کے علاوہ شریک بناتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ پھر ان سے محبت کرتے ہیں، كَحُبِّ اللَّهِ اللہ کی محبت کی طرح، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ اور جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے محبت میں زیادہ سخت ہیں۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے دو معنی ہیں، ہم نے پڑھا تھا اشد حبا للہ کی دو تفسیریں ہیں جو مفسرین نے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے میں مشرکین کے اس سے محبت کرنے سے زیادہ سخت ہے، یعنی جو مشرکین کی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے یہ عارضی ہے، یہ مطلب کی ہے، یہ مطلب کی ہے۔ اور کیسے مطلب کی ہے؟
کہ جب پریشانی میں پھنس جاتے ہیں تو پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب پریشانی سے اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے اذا هم یشرکون، اسی وقت شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ فلما نجاهم من البر اذا هم یشرکون، کشتی جب ان کی سمندر کے اندر پھنس جاتی ہے اور سمندر کی موجوں میں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ فلما نجاهم من البر اذا هم یشرکون، جب اللہ نجات دے دیتا ہے تو شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت عارضی ہے اور بہت کم ہے، اور وہ بھی شرک پر مبنی ہے، لیکن اہل ایمان کی محبت خالص ہے اور سخت ہے۔ مشرکین کی طرح عارضی محبت نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دائمی محبت کرتے ہیں۔ اور اہل ایمان اللہ تعالیٰ، اہل ایمان کی اللہ سے محبت جو ہے وہ مشرکین کی اپنے معبودوں سے محبت سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ دوسرا معنی ہے، یعنی جو مشرکین اپنے معبودوں سے محبت کرتے ہیں، لات، منات، عزا، حبل، اہل ایمان اپنے رب سے اس سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اسی محبت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کہ نبی فرما دیجئے اگر ہے آباؤکم تمہارے آباء و اجداد، وابناؤکم تمہاری اولادیں تمہارے بیٹے، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے خاندان، تمہارا قبیلے، واموال اقترفتموها اور وہ تمہارے اموال جو تم نے کمائے ہیں، وتجارت تخشون کسادها تمہاری تجارت کاروبار جس کے تم خسارے سے ڈرتے ہو، ومساکن ترضونها تمہاری وہ بلڈنگیں، تمہارے محلات، تمہارے مسکن، تمہارے گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ سب کچھ جو چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر یہ تمہارے ہاں زیادہ محبوب ہیں اللہ اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا تو پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے یعنی عذاب، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت دینے والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر دو نشانیاں بتائی گئی ہیں محبت کی علامات یا محبت کو پہچاننے کی۔ ایک یہ ہے کہ ہم دنیا کی ہر چیز کو اللہ اس کے رسول کی محبت سے پیچھے رکھیں اور اللہ اس کے رسول کی محبت کو آگے رکھیں، اور دوسرا اس محبت کے نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں، جیسا کہ آگے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل اور تفصیل آئے گی۔ تو محبت دو طرح کی ہوتی ہے۔ محبت اگر ہم یہ دونوں چیزوں کو اس آیت کو سامنے رکھیں تو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ محبت دو طرح کی ہے، ایک محبت خاص ہے، ایک محبت عام ہے۔ ایک محبت عام ہے، ایک محبت خاص ہے، ایک محبت مشترک ہے، ایک محبت خاص ہے۔ اب محبت خاصہ کون سی ہے؟ یہ محبت ذاتی ہوتی ہے، جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر ہم محبت کرتے ہیں اس اللہ کی ذات سے، جس میں محبوب کی تابع داری بھی ہوتی ہے اور اس کی تعظیم بھی ہوتی ہے، دو چیزیں لازم ہیں۔ محبت خاصہ کے اندر، خاص محبت کے اندر، ایک تو یہ ذاتی ہوتی ہے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہوتی، صرف اللہ کی ذات کے لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی صفات کی وجہ سے، اس کے افعال کی وجہ سے، یہ محبت ذاتی، اس کے اندر ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اور اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک محبوب کی تابع داری اور دوسرا اس کی تعظیم، اور اسی وجہ سے اس محبت کو عبادت بھی کہتے ہیں، اس محبت کو عبادت بھی کہتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، لہٰذا اس انداز میں کہ جس میں تابع داری بھی ہو، تعظیم بھی ہو، کسی اور سے محبت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی محبت میں شرک ہے۔ جیسا کہ مشرکین نے کہا تاللہ انا کنا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہم تو کھلی گمراہی میں تھے، اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم جو ہے جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے تمہیں، جب ہم تمہیں اللہ رب العالمین جو کائنات کا رب ہے اس کے برابر کر دیتے تھے، ہم یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ محبت میں اپنے معبودوں کو، معبودان باطلہ کو اللہ کی محبت میں شریک کرتے تھے، اور اس قدر ان سے محبت کرتے تھے جس قدر اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور ان کی اطاعت فرما برداری یعنی ایسے کرتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعظیم کرنی چاہیے اور اس کی تابع داری کرنی چاہیے۔ یہ محبت خاصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ شرک گوارا نہیں کرتا، اس میں اللہ تعالیٰ شرک گوارا نہیں کرتا۔ لہٰذا اس حد تک انسان جس سے بھی محبت کرے گا جس میں اس کی تابع داری بھی ہو اور اس کی تعظیم بھی ہو، یہ شرک میں بدل جاتا ہے۔ ہم رسول کریم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے،
اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے، اور رسول سے محبت اور آپ کی تابع داری حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی تابع داری ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کسی اور سے محبت کرنا، کسی اور سے جو ہے وہ اس کی تابع داری کرنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ ایک محبت مشترکہ ہے، محبت مشترکہ یا محبت عامہ، اس کو عام محبت بھی کہتے ہیں۔ اس میں کئی قسمیں آتی ہیں، فطری محبت ہے، شفقت اور رحمت کی، جو ممتا کی محبت ہے، کئی اور ہے، اس کو انشاءاللہ ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ محبت کی اقسام پڑھ رہے ہیں ہم، تو ایک محبت خاص ہوتی ہے، ایک محبت مشترک اور عام ہوتی ہے۔ پہلی کو محبت خاصہ کہتے ہیں، دوسری کو محبت عامہ یا محبت مشترکہ کہتے ہیں۔ اور محبت عامہ جو ہوتی ہے، عام محبت، اس میں کئی چیزوں کی محبت آ جاتی ہے، اور یہ ایک آپ سمجھ لیں نیچرلی چیز ہے، جیسا کہ فطری محبت ہے، بھوک کے وقت کھانے کی محبت، پیاس کے وقت پانی کی محبت، شفقت اور رحمت کی محبت، جیسا کہ ماں باپ کی اولاد سے اور اولاد کی والدین سے محبت۔ اور اس محبت سے صرف سنگ دل لوگ محروم رہتے ہیں، اس محبت سے صرف سنگ دل لوگ ہی محروم رہتے ہیں، وہ ماں باپ ہو یا اولاد ہو۔ تو بہت سارے والدین ایسے ہیں جو اولاد سے جیسے محبت کرنی چاہیے محبت نہیں کرتے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن یا حضرت حسین کو بوسہ دیا، تو ایک اعرابی جو ہے وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک ان کو کبھی بوسہ نہیں دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحمت کو، شفقت کو چھین لیا ہے تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اس وجہ سے بچوں سے محبت کرتے تھے، اور یہ والدین کے اندر چیز موجود ہوتی ہے۔ تو والدین کا اولاد سے محبت کرنا اور اولاد کا والدین سے محبت کرنا، یہ شفقت اور رحمت کی محبت ہوتی ہے، یہ شفقت اور رحمت کی محبت ہوتی ہے۔ ایک الفت اور صحبت کی محبت ہوتی ہے، جو دو اکٹھے پڑھنے والوں کے درمیان جیسے طلبہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح دو سفر کرنے والوں کے درمیان جو آپس میں ایک صحبت کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، ایک مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے، ایک جگہ پڑھنے کی وجہ سے، یا اکٹھے سفر کرنے کی وجہ سے، یہ اس کو الفت و صحبت کی محبت آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ مشترک محبت ہوتی ہے، مطلب عام ہے، اس کے اندر کوئی دوسرا بھی شریک ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک قدرتی چیز ہے، انسان کے اندر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا اس محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اس پہلی محبت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بندہ اگر کہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ کسی اور کی محبت کو اگر شریک کرنا شرک ہے، تو پھر والدین سے محبت کرنا بھی شرک ہوا۔ پھر جو ہے وہ دوست اپنے جو کلاس فیلوز ہوتے ہیں ان سے محبت کرنا بھی شرک ہوا۔ پھر جو سفر میں مسافر ہوتے ہیں ان کا ایک دوسرے سے جو محبت اور الفت کا تعلق ہوتا ہے، یہ بھی شرک ہوا نہیں، یہ اور چیز ہے وہ اور چیز ہے، آپس میں خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کے مسائل آگے خوف کے بارے میں بھی آئیں گے، خوف اور رجا کے بارے میں بھی آئیں گے۔ خوف کے اندر بھی بعض کہتے ہیں جی ہمیں شیر سے ڈر آتا ہے، تو کیا شیر سے ڈرنا بھی شرک ہوا؟ پھر اس طرح بجلی سے، خوفناک چیزوں سے ڈرنا بھی شرک ہوا؟ نہیں، اس کی ہم انشاءاللہ وہاں بھی جب ہم خوف کو پڑھیں گے، خوف کی اقسام کو پڑھیں گے، تو وہاں بھی انشاءاللہ اسی انداز میں ہم اس کی تقسیم کریں گے، وہاں بھی ہم اسی انداز میں جو ہے وہ اس کی تقسیم کریں گے۔ تو ان اقسام کی وجہ سے پہلی قسم جو ہے، جو محبت خاصہ ہے، اس میں شرک واقع نہیں ہوتا۔ اس کی دو وجوہات ہیں کیوں شرک واقع نہیں ہوتا۔ کیونکہ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس میں جھکنا اور تعظیم کرنا نہیں ہوتا، اس کے اندر جھکنا اور تعظیم کرنا نہیں ہوتا، جبکہ پہلی قسم کے اندر جھکنا، تابع دار ہو جانا اور ساتھ تعظیم بھی ہوتی ہے۔ اس میں خالی تعظیم ہو سکتی ہے لیکن ساتھ جھکنا نہیں ہوتا، جبکہ اس محبت کے اندر جو ہے وہ جھکنا بھی ہوتا ہے، تابع داری، فرما برداری بھی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے ان چیزوں سے محبت بھی ذاتی نہیں ہوتی، ان چیزوں سے ہماری محبت جو ہے، جیسے کہ بھوک کے وقت کھانے سے محبت، پیاس کے وقت پانی سے محبت، اور اس طرح دھوپ کے وقت سائے سے محبت، اور اس طرح جو ہے وہ دیگر چیزوں کی محبت ہے، یہ انسان کی ذاتی محبت نہیں ہوتی ان چیزوں سے، بلکہ لی گئی ہی ہوتی ہے۔ اس میں محبت کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہماری محبت جو ہے وہ لی ذاتی ہی خالص محبت ہے، اس وجہ سے ان چیزوں کی محبت لی ذاتی نہیں بلکہ لی غیری ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سے جو ہماری محبت ہے وہ لی ذاتی ہی ہے، اور اس میں محبوب کی اطاعت فرما برداری ہوتی ہے، محبوب کی عبادت ہوتی ہے، اور محبوب کی تعظیم ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟
یہ سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت دو چیزوں سے پیدا ہو سکتی ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرنے سے. ہم جب اپنے جسم پر غور و فکر کریں، اپنے ارد گرد کی جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان پر اگر ہم غور و فکر کریں تو دل کے اندر نعمتیں عطا کرنے والے کی محبت پیدا ہوتی ہے. جب انسان دینے والے کو یاد کرتا ہے کہ مجھے مثلا آپ کے پاس کوئی اہم چیز ہے جو آپ کو کسی نے گفٹ کی ہے، جس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جب بھی آپ کو اس کا احساس ہوگا اس گفٹ کا، تو آپ کہیں گے یار دیکھیں اس دوست نے مجھے بڑا اچھا گفٹ کیا ہے، میں اس سے کئی مقامات پہ فائدہ اٹھا رہا ہوں، مجھے اس کے بڑے فائدے ہو رہے ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر کتنی نعمتیں ہیں. کیا ہم نے کبھی ان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ بھی غور و فکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ان احسانات پہ بھی غور و فکر کیا ہے؟ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احسانات پہ غور و فکر کر لے تو یقیناً اس دینے والے کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس عطا کرنے والے کی محبت کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر کوئی اور نہ بھی ہو تو سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت مند، تندرست اور صحیح الاعضاء، سلیم الاعضاء پیدا کیا ہے. اللہ نے نعوذ باللہ ہمیں لنگڑا نہیں بنا دیا، اندھا نہیں بنا دیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کوئی خواجہ سرا نہیں بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی اور نہیں جنس بنا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک انسان بھی بنایا اور اس کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں سے نوازا. دیکھنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ طاقت دی، سننے کی سماعت دی، بولنے کے لیے، چکھنے کے لیے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو ہیں. اگر آپ ان کی قدر جاننا چاہتے ہیں تو آپ کسی نبینے سے جا کے پوچھیں کہ آنکھوں کی بصارت کی قدر کیا ہوتی ہے. آپ کسی بندے کا اگر آپ دیکھیں ایک ہاتھ تو دور کی بات ہے، اگر ایک انگلی کٹ جائے تو ایک آدمی کے لیے عیب بن جاتی. اگر ایک انگلی کٹ جائے عیب بن جاتی، اگر ایک انگلی اضافی ہو جائے آدمی کے لیے عیب بن جاتی. اگر ایک ہاتھ کٹ جائے تو معاشرے کے اندر انسان اب مارا پھرتا ہے اور اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا ہے کہ یار یہ میرا عیب ہے، اس کو کیسے چھپاؤں. اگر آپ دیکھیں یہ تو بڑے بڑے عیب ہیں، ہاتھ کا نہ ہونا، ہاتھ کا کٹ جانا یا سماعت کا چلے جانا، بصارت کا چلے جانا. لیکن اگر صرف گنجا ہو جائے بندے کے سر کا، اگر سر کا گنجا ہو جائے تو عیب بن جاتا ہے. آپ دیکھیں لوگ اپنے سر کو چھپاتے، جو ٹوپی نہیں لینا چاہتے وہ بھی ٹوپی سر پہ کبھی اتارتے ہی نہیں. کتنے ایسے ہیں جن کے سر کے بال نہیں ہوتے اور وہ سر سے ٹوپی نہیں اتارتے اس وجہ سے، یا پگڑی نہیں اتارتے اس وجہ سے کہ ان کا گنجا نہ نظر آ جائے. یہ چھوٹا سا عیب بھی گوارا نہیں کرتے. تو تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ کے کتنے زیادہ احسانات ہیں، اور ان احسانات پہ جب انسان غور و فکر کرے گا تو اس عطا کرنے والے کی محبت دل کے اندر پیدا ہو. اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اعداد و شمار کرنا چاہو تو تم ان کا اعداد و شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ نعمتیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور مہربان اور نہایت رحم والا. اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہماری سانس کا چلنا ہے، ہمارا سانس لینا ہے. آکسیجن، آپ دیکھیں کہ جب ماحول آلودہ ہو جاتا ہے اس وقت آلودگی کی وجہ سے آکسیجن لینے کے لیے جب وہ سلنڈر لے کر آتے ہیں، آپ نے کورونا کے دنوں کے اندر آپ نے اس کا اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ ماحول کی صفائی اور قدرتی جو آکسیجن ہوتی ہے، قدرتی جو ہوا ہوتی ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. لوگ جو ہے وہ لائنیں لگے ہوتے تھے، اتنے مہنگے مہنگے سلنڈر تھے کہ سلنڈر ہی نہیں ملتے تھے، آکسیجن نہیں ملتی تھی. آپ اندازہ کریں مریض کئی بیچارے جو ہے وہ کورونا کے ایام کے اندر وہ اس سانس کی بیماری کے اندر مر گئے بیچارے، اس وجہ سے ان کو وقتی طور بر وقت ان کو آکسیجن نہیں دی گئی. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہماری سانسیں چل رہی ہیں اور ہم بڑے آرام سے سانس لے رہے ہیں. اور انسان ایک نارمل اندازے کے مطابق تقریباً 24,000 مرتبہ ایک دن کے اندر سانس لیتا ہے. ہماری جو سانسیں ہیں یہ 24,000 مرتبہ انسان سانس لیتا ہے ایک دن کے اندر. اور جب بھی انسان سانس لیتا ہے آکسیجن باہر سے اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا جو قدرتی آکسیجن ہے اس کو اپنے اندر کھینچتا ہے. ہم کیا دیتے ہیں اس کے بدلے میں؟ ہم جب مصنوعی آکسیجن لے کر آتے ہیں تو اس میں کتنے ہمارے پیسے لگتے ہیں، لیکن قدرتی آکسیجن جب ہم لیتے ہیں تو ہم 24,000 مرتبہ انسان اگر سانس لیتا ہے باہر اور پھر کھینچتا ہے، تصور کریں کہ ہر بار کتنی آکسیجن اندر کھینچتا ہے وہ. اور ہر بار جو ہم آکسیجن کھینچتے ہیں ہم اس کے بدلے میں اللہ کو کیا دیتے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیا اس کے بدلے کے اندر؟ سوال تو یہ ہے نا. کبھی ہم نے اس اللہ کی نعمت کو بھی یاد کیا ہے؟ اور اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو موذی جانوروں سے
موذی نقصان دہ چیزوں سے بچانے کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اس کی مخلوقات ہیں ان کے نقصان سے بچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس نعمت کو ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اس کے لیے اس کے آگے اور پیچھے، من بین یدیہ و من خلفی، اس کے آگے اس کے پیچھے معقبات ہیں، یعنی پہرے دار ہیں جو اس کا پہرا دیتے ہیں. معقبات کا معنی پہرے دار ہیں. لہو معقبات، اس کے لیے پہرے دار ہیں، من بین یدیہ اس کے آگے، و من خلفی اس کے پیچھے، یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، سانپوں سے، موذی جانوروں سے، جنات سے، شیاطین سے، دیگر چیزوں سے بچاتے ہیں. ہر بندے کے ساتھ اللہ نے 2 سیکورٹی گارڈ رکھے ہوئے ہیں، نہ آپ تنخواہ دیتے ہیں ان کو. کبھی آپ نے ان سیکورٹی گارڈوں کو تنخواہ دی جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کی ہے، فرشتے جو ہمیں موذی جانوروں سے، موذی چیزوں سے بچاتے ہیں؟ کون آپ میں سے جس نے اس کا بل کبھی دیا ہو یا اس کی تنخواہ دی ہو؟ ان سیکورٹی گارڈ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ رکھے ہوئے ہیں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اللہ ماتا ہے کہ اس انسان کے لیے اس کے آگے پیچھے محافظ ہیں، سیکیورٹی گارڈ ہیں، پہرے دار ہیں جو اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. ہم نے کبھی یہ نعمت بھی سوچی ہے؟ یعنی انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ میں اپنی سیکیورٹی کے بل بوتے پہ، اپنے باڈی گارڈ جو پرسنل گارڈ ہوتا ہے اس کی وجہ سے میں شاید بچ رہا ہوں. یہ تو ایک ہمارے اسباب ہیں جو ہم اختیار کرتے ہیں، اصل حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ چند ایک میں آپ کے سامنے چیزیں ذکر کر رہا ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں. کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے آسمان سے پاک پانی اتارا، ہم نے درختوں سے تمہارے لیے آگ نکالی اور ہم نہریں چلائی، دریا چلائے. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور احسانات ہیں، اور یہ انسان ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات پہ غور و فکر کرتا ہے تو اس سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی جب محبت پیدا ہوتی ہے تو اس محبت کے نتیجے میں انسان پھر اللہ سے حیا بھی کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اور اللہ سے امید بھی رکھتا ہے کہ جو اللہ یہ ساری چیزیں دے رہا ہے وہ اللہ مزید بھی دے گا. اللہ تعالیٰ سے محبت کا پہلا طریقہ تو یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ غور و فکر کریں. دوسرا طریقہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پر، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے افعال پر اس کا گہرائی سے مطالعہ کریں. آج ہمارے مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نہ ہونا، اس کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کو کما حقو پہچان لیں تو کبھی ہم دعا کرتے ہوئے دل کے اندر یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں اللہ میری سنے گا کہ نہیں. کتنے ہمارے مسلمان بھائی جب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ اللہ میری سنے گا کہ نہیں. اگر اتنا یقین ہو دعا کی قبولیت کا تو وسیلے کیوں ڈالیں؟ ہم واسطے بیچ میں کیوں ڈالیں؟ کوئی کسی ولی کا واسطہ ڈال رہا ہے، کوئی کسی نبی کا واسطہ ڈال رہا ہے، کوئی قبر پہ جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ پہ توکل کے اندر جو ہمارے کمی ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہم اللہ کو ہم نے پہچانا ہی نہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سنے تو ہیں لیکن ہم نے اس اللہ کے ناموں کی گہرائی کے اندر جا کے نہیں دیکھا رحمان کیا ہوتا ہے، رحیم کون ہوتا ہے، رزاق کون ہوتا ہے، رازق کون ہوتا ہے، حافظ کون ہوتا ہے، حفیظ کون ہوتا ہے، خالق کون ہوتا ہے، خلاق کون ہوتا ہے، اور قادر، قدیر، ستار، ستیر کون ہوتا ہے، حی کون ہوتا ہے، الحی کون ہوتا ہے، القیوم کون ہوتا ہے. ان ناموں میں گہرائی میں جا کے تو دیکھیں، ان ناموں کے آثار تو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کے رحمان نام کے آثار کیا ہے. اللہ کی صفت رحمت کی وجہ سے ہی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دے رہا ہے، اللہ مومنوں کو بھی دے رہا ہے. اللہ اپنی رحمت، خاص فضل و کرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر یہ شفقت رکھ دی کہ درندہ بھی کوئی اگر ہے تو اپنے بیٹوں سے محبت کرتا ہے. درندہ چیر پھاڑ کرنے والا وہ بھی اپنے بیٹوں پہ پنجہ نہیں رکھتا، اپنی اولاد پہ پنجہ نہیں رکھتا. اولاد کی محبت اس کے دل کے اندر اللہ نے رکھ دی. یہ اللہ کی محبت کے کئی حصوں میں سے ایک جز ہے جو دنیا میں ہم ایک دوسرے پر شفقت اور رحمت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتے ہیں. اللہ کی رحمت تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اب جب گہرائی کے اندر جا کے اللہ کی رحمت کو پڑھیں گے، اللہ کی رحمت کی نشانیاں اور آثار پڑھیں گے تو کیا ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ قادر اور قدیر ہے. اللہ کی قدرت کو جب انسان گہرائی میں جا کے پڑھے گا تو جو چیز بھی حاجت ہوگی، ضرورت ہوگی، وہ اللہ سے مانگے گا. وہ کسی مردے سے جا کے تھوڑا مانگے گا، کسی قبر پہ جا کے تھوڑا ہی ڈیری ہو جائے گا.
اصل مصیبت یہ کہ ہم نے اللہ رب العالمین کو اس کی صفات اور اس کے ناموں سے صحیح پہچانا ہی نہیں ہے. اس وجہ سے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من عرف اللہ باسمائہ وصفاتہ وافعالہ احبہ لا محالہ، جو اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے، اس کی صفات سے، اس کے افعال سے پہچان لیتا ہے، یقیناً وہ اللہ سے محبت کرے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا تعارف جو ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ اللہ کے ناموں کے اندر ہے، اس کی صفات اور اس کے کاموں کے اندر ہے. ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اور نہ اللہ کی کوئی مثل ہے کہ ہم کوئی کسی کو دکھائیں کہ فلاں چیز دیکھ لو تو ہم اللہ کو دیکھ لو گے، یا اللہ کی طرح فلاں چیز ہے. جب اللہ کی کوئی مثل نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں دنیا کے اندر کہ ہم کسی کو مثال دیں کہ دیکھو جیسے یہ ہے ایسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے. تو جب اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اس کی کوئی مثال نہیں، تو ہم پھر کیسے اس اللہ کو پہچان سکتے ہیں؟ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانیں، اس کے ناموں کے معنی کو پڑھیں، اس کے افعال کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ کیا کیا کرتا ہے اپنی قدرت سے، اللہ اپنے علم سے کیا کیا کرتا ہے، اللہ اپنی حکمت سے کیا کیا کرتا ہے، اللہ اپنی صفت خلق پیدا کرنے سے کیا کیا پیدا کرتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان سے انسان کے دل کے اندر، ان کا مطالعہ کرنے سے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے. جس بندے کو اللہ تعالیٰ کے نام الحافظ، الحفیظ کا پتہ چل جائے، الرقیب کا پتہ چل جائے، اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے وہ القہار، القاہر کا پتہ چل جائے، وہ بندہ تنہائی کے اندر بھی اللہ سے ڈرے گا اور لوگوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے حیا کرے گا. آج ہم لوگوں کے سامنے تو حیا کرتے ہیں، لیکن تنہائی کے اندر کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہیں؟ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو تنہائیوں میں گناہ زیادہ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بچتے ہیں؟ حالانکہ اصل تو اللہ سے حیا یہ ہے کہ ہم تنہائی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے حیا کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں. اور یہ تب انسان کے اندر یہ مادہ پیدا ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے نام القہار، القاہر، الرقیب، الحافظ، الحفیظ، ان سب چیزوں کو جب انسان جانتا ہے اللہ کے ناموں. ہم سی سی ٹی وی کیمرے کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، اگر کوئی ایسی ویسی حرکت کریں گے تو پکڑے جائیں گے، اور بڑے محتاط ہو کے ہم چلتے ہیں چونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. لیکن افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہی ہے، ہم اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم ایمان والے بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، لیکن ہم تنہائی کے اندر گناہ بھی کر رہے ہیں. ہم دائیں بائیں دیکھ کر جو ہے چوری بھی کر لیتے. کتنے آپ نے دیکھا ہوگا سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے کتنی خواتین ہیں جو جاتی ہیں شاپنگ سینٹر میں، اور وہاں بہت بڑا برقع پہنا ہوتا ہے اوپر، اور نیچے سے ہاتھ اٹھا کے کوئی نہ کوئی کپڑا اٹھا لیتی ہیں، کوئی چیز اٹھا کے چھپا لیتی ہیں. کئی مرد ایسے ہیں جو کر لیتے ہیں، دکان پہ جا کے موبائل وغیرہ کی کئی ویڈیوز ہم نے دیکھی، ایسے اوپر ہاتھ رکھ کے ساتھ موبائل جو ہے وہ جیب میں ڈال لیا. مطلب اگر ایک مومن کے ذہن کے اندر یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی اور دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے اور وہ قادر بھی ہے، اسے حساب بھی لینا ہے، الحسیب بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ الحافظ اور حفیظ ہے اور قادر ہے، رقیب ہے، وکیل ہے. یہ سارے اللہ کے نام اسی پہ دلالت کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا حساب لینا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ناموں سے، اللہ تعالیٰ کی صفات سے، اللہ تعالیٰ کے کاموں سے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے. ہمیں ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے. جیسے علامہ ابن قیم اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ فابى الظالمون الا کفورا. کیا نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، قادر، وہ قادر ہے علی ان یخلق مثلهم کہ اللہ ان کی طرح کی اور چیزیں بنائے، اللہ تعالیٰ ان جیسے اور انسان بنائے. وجعل لهم اجلا، اور ان کے لیے ایک مقررہ وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طے کر دیا. فابى الظالمون الا کفورا، تو ظالم لوگ جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ کفر اور شرک کے علاوہ کچھ اور نہیں کیا، انکار کر دیا انہوں نے، مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور ناشکری کریں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کی. اس کے علاوہ کئی اور مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور و فکر کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ سورہ ملک کے اندر فرماتا ہے دیکھو آسمان کی طرف، پھر دوبارہ دیکھو، کیا تمہیں اس کے اندر کوئی خلا، اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کج روی نظر آتی؟ پھر دوبارہ دیکھو، بار بار دیکھو، تمہیں اس کے اندر نقص نظر نہیں آئے گا. پہاڑوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، یہ سارے اللہ کے افعال ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، اللہ تعالیٰ کے افعال کے آثار ہیں، اللہ کے ناموں کے آثار ہیں، اللہ کی صفات کے آثار ہیں.
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مصیبت میں پھنسے کو بھی نجات دلاتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہ تعالیٰ مصیبت زدہ کو کون ہے جو نجات دلانے والا ہے, تنگ دست کو کون ہے جو نکالنے والا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. تو ان سے انسان کے دل کے اندر اور زیادہ محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے سارے نام مختلف قسم کے ہیں. کچھ ناموں سے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے, کچھ ناموں سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے, کچھ ناموں سے دل میں اللہ تعالیٰ کی حیا پیدا ہوتی ہے. اور یہ ناموں سے غور و فکر کرنے سے انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامات کیا ہے؟ حقیقی محبت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے, یہ ایک سوال ہے. جواب, بندے کے افعال, اس کی حرکات پر نمایاں آثار جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. اور 3 طرح کے آثار ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے. سب سے پہلے ایثار و قربانی, سب سے پہلے ایثار و قربانی. اور یہ قرآن کریم میں آپ پڑھتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ دوسروں کو اپنے نفس پہ ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود خصاصہ یعنی بھوک پیاس اور شدت میں اور خسارے میں کیوں نہ. اور اس کی ہم چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اثار کا معنی یہ کہ دنیا کی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مقدم رکھا جائے, اور اس محبت پر اگر دنیا کی ہر چیز بھی قربان کرنا پڑے تو اس سے پیچھے نہ ہٹا جائے. خوشحالی اور بدحالی دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں, یہ جو ہے وہ منافقین کا طریقہ ہے, یہ اہل ایمان کا طرز عمل نہیں کہ جب مصیبت آئے تو اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی, اور جب کوئی پریشانی آئی جب خوشی ہوئی تو عبادت کر لی, جب پریشانی آئی چھوڑ دیا, یا جب پریشانی آئی تو اس وقت اللہ کو یاد کر لیا, جب خوشحالی آئی تو اللہ تعالیٰ کو بلا دیا. یہ طرز عمل جو 2 طرفہ ہے, مطلب کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ درست نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ, اور لوگوں میں سے کچھ ایسے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر رہ کر. کیسے کنارے پر؟ ایک طرف سائڈ پہ ہو کر. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأنَّ بِهِ, اگر اسے کوئی بلائی پہنچتی تو اسے مطمئن ہو جاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ, اگر کوئی فتنہ اور آزمائش آتی ہے انقلب علی وجهه, تو وہ اپنے جو چہرہ ہے منہ کے بل الٹا پھر جاتا ہے. خسر الدنیا والآخرہ, یہ دنیا اور آخرت کا خسارہ اور نقصان اٹھانے والا ہے. ذالک هو الخسران المبین, اور یہ واضح جو ہے وہ خسارہ ہے. تو ایک طرف میں رہ کر عبادت کرنا یہ صحیح نہیں کہ خوشی کی حالت میں اللہ کو یاد کر لیا, یا پریشانی میں اللہ کو بلا دیا, یا پریشانی میں اللہ کو یاد کر لیا, خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو بلا دیا, تو یہ صحیح نہیں ہے. جیسے حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ, تم خوشحالی میں اللہ کو یاد کرو, پریشانی میں اللہ تمہیں خود یاد کرے گا. تو اس وجہ سے ہماری عبادت جو ہے وہ ہر حال میں ہونی چاہیے, مطلبی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم مصیبت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیں, جب خوشحالیاں آ جائیں, جب دنیا دولت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کو بلا دیں, یا اس کے برعکس ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح ایثار میں سے یہ بھی ہے کہ انسان مشقت کے وقت جو ہے وہ وضو کرے. جیسے حدیث کے اندر آتا ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ, کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مشقت میں وضو کرنا اچھی طرح, یہ بھی ایثار قربانی میں سے کہ انسان اپنی راحت کو, اپنے آرام کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر, اللہ کی محبت کی خاطر قربان کر دیتا ہے. اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کی محبت کے لیے مسجد میں چلا جاتا ہے. یہ بھی تو ایک طرح کا ایثار اور قربانی ہی ہے. ایثار کے 3 ارکان ہیں. ایثار اور قربانی کے 3 ارکان ہیں اللہ کے حق میں. نمبر 1, اللہ تعالیٰ کو راضی کر دینے والے کام کرنا اگرچہ وہ آپ کو یا دوسروں کو ناپسند ہو. نمبر 1, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے جتنے بھی کام ہیں وہ کرنے ہیں, آپ کو پسند ہو یا نہ ہو, دوسروں کو پسند ہو یا نہ ہو. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے والے کاموں سے بچنا اگرچہ وہ آپ کو یا لوگوں کو پسند بھی. آپ کے میرا دل کرتا ہے میں کر لوں, لیکن اللہ فرماتا ہے کہ نہ کرو. آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اچھا عمل ہے کر لینا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے جب اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے والے کاموں سے بچنا اگرچہ وہ آپ کو یا لوگوں کو پسند. خیر اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا, یہ اصل میں ایثار کے نتائج ہیں. یہ آثار ہیں, اور یہ محبت کا خلاصہ ہے. یہ اللہ سے محبت کا خلاصہ ہے. یہ تینوں چیزیں, اللہ کو راضی کر دینے والا ہر کام کرنا اگرچہ آپ کو پسند ہو یا نہ ہو, لوگوں کو پسند ہو یا نہ ہو. اللہ کو ناراض کر دینے والے ہر کام سے بچنا, آپ کو وہ پسند ہو یا لوگوں کو پسند ہو. خیر اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا. فاستبقوا الخیرات,
نیکی کے کاموں میں یہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان نہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اتباع رسول دوسری علامت ہے، اتباع رسول دوسری علامت ہے ایثار و قربانی کی، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی یہ دوسری نشانی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے ضروری ہے کہ وہ رسول کی اتباع کرے۔ اگر ایک بندہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو اس کی محبت جھوٹی، خالی دعوے کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس بارے میں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو۔ اللہ نبی کو فرما رہے ہیں کہ نبی یہ فرما دیں آپ، یحببکم اللہ، جب تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامات میں سے ایک تیسری علامت اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی راہ میں اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے الہی کلمت اللہ کے لیے جہاد کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں وہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاجِدُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اس کے رسول کی محبت سے اور جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ پھر اللہ کے عذاب کا یہ بہت بڑی وعید ہے کہ اگر تم ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہو، اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنی تجارت سے، اگر تمہیں محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے، جہاد سے محبت نہیں ہے، تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اور یہ محبت کی نشانی ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ یہ جہاد جو ہے وہ مال سے بھی ہو سکتا ہے، یہ جہاد انسان جان سے بھی کر سکتا ہے، جیسے کہ ہم نے فقہ کے آخری مسائل کے اندر پڑھا تھا، جہاد کے احکام و مسائل کے اندر جہاد بالنفس ہوتا ہے، جہاد بالمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی بذات خود شریک نہیں ہو سکتا تو اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اور اگر کوئی دونوں طریقوں سے کر سکتا ہے وہ دونوں طریقوں سے کرے۔ آخری ہمارے پاس جو سوال وہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، یعنی ہم یہ خوف کے اندر، محبت کے اندر، یہ ساری چیزیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صوفیاء کا ایک باطل نظریہ اور عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں محبت ایک قدرتی چیز ہے، کہتے ہیں محبت ایک قدرتی چیز ہے، نیچرلی چیز ہے، اور اس کا تعلق صرف دل کے ساتھ ہے، ظاہری اعمال پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ کہتے ہیں محبت ایک قدرتی چیز ہے اور یہ دل کے اندر ہوتی ہے، خالق کی محبت یقیناً دل کے اندر، ہر بندے کے دل کے اندر ہے۔ وہ کہتے ہیں خالق کی محبت، پیدا کرنے والے کی محبت جو ہے وہ ہر بندے کے دل کے اندر ہے، جیسے آپ کو کوئی بندہ چیز دیتا ہے اور آپ کے دل میں اس کے بارے میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، لہذا یہ ایک نیچرلی چیز ہے، دل کے اندر ہوتی ہے، اس کا ظاہر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ محبت دل کے ساتھ ہی ہے، اس کا ظاہری کوئی عمل دخل نہیں انسان کے عمل پر، یا اس کے آثار نمایاں نہیں ہوتے، باہر نظر نہیں آتے، تو پھر کافر اور فاسق اور فاجر اور نیک آدمی برابر ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں اور مجرموں کو برابر کر دیں گے قیامت کو؟ ما لکم کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ یہ استفہام انکاری ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان اور مجرم کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ایک مومن اور ایک مجرم اور فاسق آدمی کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا دل میں جو محبت ہوتی ہے یہ محبت پیدا کرنا پڑتی ہے، یہ قدرتی نہیں ہوتی، یہ پیدا کرنا پڑتی ہے، کچھ پہلے ہوتی ہے لیکن اس کے اندر اضافہ کیسے ہوتا ہے یا وہ کیسے نئے سرے سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی احسانات، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ غور و فکر کرنے سے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کے افعال اور اس کے کاموں پہ غور و فکر کرنے سے انسان کے دل میں یہ پیدا ہوتی ہے، اور اس محبت کے دل میں پیدا ہونے کا اثر انسان کے عمل پہ پڑتا ہے، اور اس کے اثر کی وجہ سے تو انسان پھر اس اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اسے ڈرتا ہے، اس سے حیا کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے آثار ہیں، یہ کہنا کہ اس کا کوئی اثر نہیں، یہ غلط ہے۔ چلیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم خوف اور رجا یعنی خوف اور امید، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے، جو عبادت کے باقی دو ارکان ہیں۔ آج ہم نے جو ہے وہ محبت پر بات کی، آگے خوف اور رجا پہ انشاءاللہ بات کریں گے، اور اس میں پھر جو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر انسان خوف کے پہلو کو غالب کر دے تو خارجی بن جاتا ہے، اور اگر امید کے پہلو کو غالب کر دے تو مرجی بن جاتا ہے۔ کیسے بن جاتا ہے انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے، اور یہ عقیدے کا اہم ترین باب ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔